नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 48 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत किसी टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। पाकिस्तानी सियासत पे कुछ होने वाला है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 तारीख को जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी चीन में थे, जहाँ उन्होंने चीन के सदर और वहाँ के वज़ीर आज़म और चीन के ख़ास करके सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट मीटिंग थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने की मिनिस्टर्स का एक डेलीगेशन वहाँ लेकर गए हुए थे, जहाँ उनके साथ कॉमर्स मिनिस्टर थे, प्लानिंग मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, सीपैक के हेड उनके साथ थे, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके साथ थे। एक ऐसे वक्त पे पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन की जमातें PPP और PMLN के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब की मॉडल टाउन की रेजिडेंस में, जहां आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ ये फैसला हुआ कि हर मुमकिन तरीका अख्तियार किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकालने के लिए। वो तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो लीगल हैं, वो सड़क के हैं, हर पॉलिटिकल हथकंडा और हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। ये एक बैकग्राउंड है, ये वो बैकग्राउंड है जिसमें 6 तारीख की सुबह जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ से रवाना होते हैं। पाकिस्तान में अफवाहों का एक सिलसिला शुरू होता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की कोई तस्वीर नहीं आई, इसलिए शायद मुलाकात हुई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को स्नब कर दिया गया है, चीन पाकिस्तान से नाराज़ है और अगर मीटिंग हुई है तो शायद जूम पे वर्चुअल मीटिंग हुई है। जब 4 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी टीम के साथ लैंड करते हैं, फिर तस्वीर आती हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, फिर वहाँ की तमाम एक हाल, तस्वीर, वीडियो सामने आती है, फिर जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आता है पाकिस्तान और चीन का। तो फिर सियासत एक बार फिर पलटा खाती है और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि अब तो वज़ीर आज़म इतने मजबूत हो गए हैं कि 2023 की बात न करें, अब तो वो 2028 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। ये वो सियासी बैकग्राउंड है कशमकश का और खींचातानी का, जिसे हम डिस्कस करेंगे। और जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताता चला जाऊँ कि वो खासी हौसला अफजा है उस जॉइंट स्टेटमेंट में, जहाँ पाकिस्तान के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, गवादर और सीपेक का जो सेकंड फेज़ है उसको बढ़ाने के हवाले से बहुत सी अहम चीज़ें हमारे सामने आई हैं। वहीं हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक कॉन्फ्रेंस की बात हुई है, कश्मीर के हवाले से भी, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से एक कंसेंसस की बात हुई। इन तमाम चीज़ों को हम ज़ेरे पहलू लाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर ऑन अब्बास भुप्पी साहब तहरीक इंसाफ से, जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र हैं ई कॉमर्स के ऊपर। इसी तरह सेनेटर अब्दुल कयूम साहब जो PMLN के सीनियर रहनुमा है, इससे पहले कई स्टैंडिंग कमेटीज़ के वो हेड रह चुके हैं, वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। और लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा खालिद मंसूर साहब से। खालिद मंसूर साहब डिफेक्टो हेड हैं, सीपेक के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र हैं सीपेक के हवाले से, सीपेक अथॉरिटी के हवाले से। खालिद मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे मुलाकात हुई थी, आई हैड द प्रिविलेज कि आपके जाने से पहले भी आपके जाने से 24 घंटे पहले मुझे आपसे बहुत तफसीलन डिस्कशन करने का मौका मिला। फिर वहाँ की खबरें भी हमारे सामने आती रहीं, जॉइंट स्टेटमेंट को हम पढ़ चुके हैं, तमाम अखबारात पढ़ चुके हैं। मुझे मुख्तसरन ये बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, कि ब्रेक थ्रू क्या हुआ, वो क्या नई चीज़ हुई है इन 3 दिनों में, 4 दिनों में बीजिंग में, जो अहम है, जो आप कह सकते हैं कि एक नई डेवलपमेंट हुई? डॉक्टर साहब, मैं इसको 2 तरीके से बयान करूंगा क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ एक रिलेटिव होती है। तो पहली चीज़ तो जो है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सामीन को सुनने के लिए, कि जिस किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के साथ ये दौरा किया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं है हिस्ट्री के अंदर। कि जितने पाकिस्तान के अंदर जो 7 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए जिसके अंदर चाइनीज सरमायाकारों को एक कंपैरेटिव एडवांटेज पाकिस्तान जो दे सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ वो 5 सेक्टर कौन से? वो 7 सेक्टर हैं जी। एग्रीकल्चर है, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, फर्नीचर है, ऑटोमोटिव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और एक और मेरे जहन से निकल रहा है, 7 सेक्टर। ठीक है। और उन पे डिटेल रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर एक बुक मुरतब की गई जिसको हमने कहा ये पिच बुक है। और वो पिच बुक जो है वो हम साथ लेकर गए, उसको अच्छी तरीके से बाइंड करके, ताकि वो हम जाकर प्रीमियर ली को और प्रेसिडेंट सी को हम प्रेजेंट कर सके। दूसरी चीज जो टोटली अनप्रेसिडेंटेड है कि जाने से पहले ये सारे सेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने इनके साथ वर्चुअल मीटिंग की और हर मीटिंग में कोई तकरीबन 35 से 40 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया।
تو ان کو پہلی دفعہ ان کو ایک پروفیشنل طریقے سے سمجھایا گیا کہ کن کن سیکٹرز میں آئے اور کیوں آئے کمپیئر ٹو دی ادر ڈیسٹینیشن جہاں پہ وہ جا کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. فسکل انسینٹیوز کا کمپیریزن ہے, ریڈینیس آف اسپیشل اکنامک زونز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب یہ کمیونیکیشن ہو گئی تو کوئی 19 کمپنیاں ہیں جنہوں نے خواہشات کا اظہار کیا, فارمل مجھے خط لکھے کہ وہ اب اپنے انویسٹمنٹ کا جو ان کا ارادہ ہے اس کے لیے ان کے جو چیئرمین ہیں وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو تقریباً 20 میٹنگز ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی. اور یہ یہاں پہ میں پرائم منسٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چائنیز سائیکی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو اگر جو بڑی کمپنیاں, یہ میگا کمپنیز ہیں, فارچون 500 کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آلریڈی کچھ پروجیکٹ بھی کیے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نئے پرپوزل دینے جاتے ہیں فار مور انویسٹمنٹ ان پاکستان. تو پرائم منسٹر صاحب نے جس پیشنس سے ان کو سنا, ان کے بریفنگ کو سنا اور اس کے بعد ان کو جواب دیا, ان کو ایشورنس دی کہ جی آپ پاکستان میں آئیں, ہم آپ کو 1 ونڈو آپریشن دیں گے جو کہ سی پیک کے اندر آلریڈی تشکیل دیا جا چکا ہے, اور اس کے بعد ہم آپ کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ملٹیپل سیکٹرز کے اندر انہوں نے پلیج کی ہے کہ ہم آ کے آپ کے ملک کے اندر مزید. اچھا خالد صاحب, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ بڑی ایک آپ کو پتہ ہے لوگ بڑے پیرانوائڈ ہوتے ہیں, بڑے شکوک ہوتے ہیں. عوام یہ کہتی ہے, میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلیجز ہوتے رہتے ہیں, ایم او یوز ہو جاتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں, حکومتیں دعوے کرتی رہتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ چائنیز سیریسلی انٹرسٹ لیں گے اور اگلے چند ماہ میں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو, یہاں کے لوگوں کو, میڈیا کو کچھ نظر آئے گا, کچھ ہوتا نظر آئے گا؟ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس کا طریقہ کار ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ انٹریکشن ہو گئے جو میگا کمپنیز کے ساتھ, اس کے بعد اس کی فیڈ بیک 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی, اور میں تو بڑے اس کو اچنبے کے ساتھ سنا کہ جی وہ میٹنگ نہیں ہو رہی. یہ ایک یونیک چیز تھی کہ چائنیز نے دوبارہ سے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وہ کیا حیثیت دیتے ہیں پاکستان کو. 3 امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں جی, پریمیر لی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ہوئی ہے, پھر فارن منسٹر کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور پھر فائنل بریک تھرو میٹنگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ہوئی. تو پرائم منسٹر صاحب نے فل تیاری کے ساتھ ان کو اپڈیٹ کیا کہ جی یہ آپ کی میگا کمپنیز کے ساتھ ہم لوگوں کا 1-on-1 ہماری کمیونیکیشن ہوئی ہے, ان کی ہم نے بریفنگ دی ہے, اب آپ ان کو پورا سپورٹ دیں. اور یہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ اپرچونٹیز ہیں. اب طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہائیسٹ لیول سے آپ نے ان کو وہ دیا اور ان کا جو رسپانس تھا وہ اتنا حوصلہ افزا ہے کہ چین آپ کے پیچھے کھڑا ہے, اور اب جو فیز 2 میں آپ انٹر ہوئے ہیں اس کے اندر ہر قسم کی ہماری سپورٹ آپ کو اویلیبل ہے. اور سی پیک جو ہے ان ریئل سینس انہوں نے کہا کہ یہ ہماری, یہ اگر یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے تو ہمارے لیے بھی یہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے. خالد صاحب بہت حوصلہ افزا ہے. سر مجھے آخری میں یہ بتا دیجئے, میں پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف چلنا چاہتا ہوں, کہ ہم نے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھی کئی صفوں کی, اس میں کئی نئے سیکٹرز کا ذکر ہے, ایگریکلچر کے علاوہ آئی ٹی کا ذکر ہے, انفارمیشن کا ہے, ہیلتھ کا ہے, ایگریکلچر ٹرانسفر کا ہے. اس پہ تھوڑا سا بتا دیں کیا نئے سیکٹرز وہاں پہ ایگری ہوئے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو ہماری جو پچ بک کے اندر 7 سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر سے لے کر آئی ٹی کے اندر, یہ وہ سارے سیکٹر ہیں جس کے اندر پاکستان کی کلیئر کٹ کمپیٹیٹو ایج ہے کمپیئر ٹو ادر آلٹرنیٹیو ڈیسٹینیشن جہاں پر چائنا اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, کمبوڈیا ہے, افریقہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, اور اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ سائیکی یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ہائیسٹ لیول سے اس قسم کی ایشورنس ملے, اور میں نہ صرف آپ کو وربل جو ان کی کمیونیکیشن تھی, جو ان کی باڈی لینگویج کتنی پازیٹیو تھی, چائنا نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, یہ ہمارے لیے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور فیز 2 کے اندر پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن لانے کے لیے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو یا آئی ٹی ہو یا ٹیکسٹائل ہو یا فٹ ویئر ہو یا فرنیچر ہو, یہ سارے سیکٹرز ہیں جس کے اندر پاکستان کی کمپیٹیٹو ایج ہے. اس کی بیسس کے اوپر, بیسڈ آن مائی پرسنل اینڈ پروفیشنل ایکسپیرینس,
میں تو بہت حوصلہ افزا ہوں. بہت حوصلہ افزا آپ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. خالد منصور صاحب ایک پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فور سی پیک اتھارٹی, منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنا پازیٹیو آؤٹ کم ہے, کئی نئے سیکٹرز کا یہاں پر افتتاح ہوا ہے. میں چلتا ہوں اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن کے اوپر کیوں لوگ یہ کہتے ہیں. پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر کو نکالنا ہی ہے. اب پرائم منسٹر کے سپورٹر یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو اس وزٹ کے نتیجے میں بہت طاقتور ہو گئے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر جناب جنرل عبد القیوم صاحب, پی ایم ایل این کے رہنما میرے ساتھ اسٹوڈیو تشریف رکھتے ہیں, سینیٹر اون عباس بپی صاحب. میں اس سے پہلے کہ سینیٹر آپ سے بات کروں, میں عبد القیوم صاحب, میں آپ کو جنرل صاحب میں آپ کو وہ ٹکڑا سناتا ہوں 5 تاریخ کو شہباز شریف صاحب کی ماڈل ٹاؤن کی ریزیڈنس میں, جہاں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے پہلے یہ بات انہوں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے کس قسم کے عزم کا انہوں نے مظاہرہ کیا. سنائیے ذرا پروڈیوسر صاحب. اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا, پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. تمام آئینی, قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. ہماری پارٹی میں 2 راہ تھیں, مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے. جنرل صاحب, یہ پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے, اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, یہ باتیں تو 3.5 سال سے ہم سن رہے ہیں, اس میں نئی بات کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, شہباز شریف صاحب رائٹ ایٹ دی بگننگ شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی وہ ایک تعاون کی, ایک کنسنسس کی, ایک مل کے کام کرنے کی بات کرتے رہے, لیکن وہ بارآور ثابت نہیں ہوئی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں تک کہ ابھی 4 سال ہونے والے اس حکومت کو, ابھی تک وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو یا بیٹھ کے بات کرنے کو یا ورکنگ ریلیشنز قائم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ تو ایک بات ہے, لیکن ساتھ ہی ملک سلائیڈ بیک کر رہا ہے. ابھی یہ آپ کے جو ایڈوائزر تھے بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے. دیکھیں, پرائم منسٹر کا وزٹ ہو یا کسی لیڈر کا بھی وزٹ ہو چین کا, وہ آلویز خوش آئند ہے. اور ہماری سب کی پاکستانیوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح کے جو فارن ٹورز ہیں چیف ایگزیکٹوز کے, وہ کامیاب رہیں. لیکن آپ اس کی صرف وہ پہلو دیکھ رہے ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایگری ہو گیا, اس پہ ایگری ہوا. اور میں یہ تاثر لے رہا تھا کہ ایز اف سی پیک آج سائن ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہو گیا, وہ ایگریمنٹ ہو گیا. یہ ایگریمنٹ تو 2013 سے چل رہے ہیں, اور یہی پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر دس از مائی پرسنل گفٹ فار یو, بیکاز وہ کین تھے کیونکہ ان کے اپنے اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہیں. آبویسلی ان کا ایڈوانٹیج نہ ہوتا تو یہ سی پیک نہ چلتا. ابھی یہ بہت سی باتیں تو ہوئی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کا جو ML1 کا میں نے ذکر نہیں سنا, جو کہ بڑا امپارٹنٹ ہے. آپ کے یہ جو اسپیشل اکنامک زونز کی, آج بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جو 4 سال پہلے باتیں ہو رہی تھیں. آج تو اسپیشل اکنامک زونز کا افتتاح ہونا چاہیے تھا. آج تو گوادر پورٹ کے اندر اور 4 برتھیں بننی چاہیے تھی اور اس کا افتتاح ہونا چاہیے تھا. آپ کا ML1 کا آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب آج کے دن میں ہو جانا چاہیے تھا. 8 ارب ڈالر آ رہا ہے وہ کام. جی آپ کیا کریں؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسی ہفتے شروع ہونا چاہیے تھا یا آگے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا؟ یہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر $3 بلین کی جس لون کی بات ہو رہی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں $2 بلین کا لون ML1 کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. جی دیکھیں, دس ہیز بین ڈیلیڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے فار ون ریزن اور دی ادر. ان کو ہم نے پرسو نہیں کیا. اور دی فیکٹ آف دی میٹر از وی آر گریٹفل ٹو آر چائنیز بردرز اینڈ وی اپریشیٹ کہ پرائم منسٹر نے وہاں جا کے بڑی اچھی محنت کی ہوگی, اور ان کے ساتھ ٹیم بھی جو لے کے گئے تھے وہ بڑے اچھے لوگوں کی تھی جو شاید وہ پرسو کر سکتے. لیکن دی پوائنٹ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں چائنیز لیڈرشپ یا پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر کی ملاقات نہیں ہوئی. رفلی 2 years ہے پاس. ٹھیک ہے آپ پینڈیمک کا بھی ایک مسئلہ تھا, لیکن لوگ ویڈیو کانفرنسز کرتے ہیں. یو ہیڈ ٹو پرسو دس. صاحب کسی سے بھی نہیں ہوئی, چائنیز لیڈرشپ نے کسی سے ملاقات کی ہی نہیں ہے. یہ 400 دنوں میں پہلی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی.
लेकिन देखें ना, मैं कहता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हों और इन एडिशन टू दैट एटलीस्ट काम तो आगे चलता रहे ना। देखिए पहले 5 सालों में जब 2013 से 18 तक आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए बल्कि कुछ मुकम्मल हो गए और 11,000 मेगावाट बिजली आनी शुरू होगी। गवादर पोर्ट के ऊपर काम शुरू हो गया धड़ाधड़, मोटरवेज आपकी बनी, बहुत सी टनल्स बनी, कराकोरम हाईवे पे काम हो रहा था। आप ये देखें अभी आप ये सी पैक की रोड। अच्छा अब जरा रुके यहाँ पे मनसेरा वाली, जरा सब यहाँ रुके क्योंकि आप मेरे साथ ही जरा रुके। मैं ब्रेक से पहले मैं ब्रेक से पहले जरा सेनेटर ऑन अब्बास साहब को इसमें ले आऊं। जॉन साहब मेरे साथ रुके। सर साहब दो चीजें, एक तो वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब डिसअपॉइंट हो गए, उन्होंने बड़ी कोशिश की प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को एंगेज करने की, बिल आखिर वो डिसअपॉइंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने उसे हैंडशेक नहीं किया और अब उन्होंने खुल के एक पोजीशन ले ली है कि इस वजीर आजम को हर सूरत निकालना है, जो 5 तारीख को उन्होंने पोजीशन ली, जो मैंने सुनाई भी है। सेकेंडली समझते हैं कि हमारे जमाने में चीज़ों के रिजल्ट्स भी सामने आए, सड़कें बनी, मोटरवेज बने, एनर्जी प्रोजेक्ट्स बने, यहाँ सिर्फ MOUs और बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब डिटेल्स अगर मैं बाद में अगले सेगमेंट में आ जाऊं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल आपको थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ और मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान डिसअपॉइंट है ऑपोजिशन के माइंडसेट के ऊपर। जितनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी इस ऑपोजिशन ने जो निकल सुबह चाइना टूर के हवाले से, मैं आपको थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ओलंपिक की रात को गेम में पहुंचे तो वो एक बॉक्स में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, फवाद चौधरी और फॉरेन मिनिस्टर साहब पीछे बैठे थे। तो उस दिन रात को सारी नून लीग ने ट्वीट किया, ऐसे लगता है जैसे पोस्ट ऑफिस में या किसी ट्रेन के डब्बे के बाहर इंतजार में बैठा हो, यानी कि ऐसे दिखा प्राइम मिनिस्टर जो है ना बहुत सक्लूजन का शिकार है। वो तो शुक्र है पुतिन की फोटो आई एक साइड पे, वो भी डब्बे में थे। और डब्बे में, और अबू धाबी का जो क्राउन प्रिंस है शेख जायद वो भी एक डब्बे में नजर आया, तो फिर खामोश हो गए। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की जो उनकी नेशनल डेमोक्रेटिक और रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन से, वो जूम पर दी। मैं एक टॉक शो पे गया तो पीपल्स पार्टी के खातून MNA थी, देखे जी इनके साथ तो चाइनीज ने सामने बिल वास्ता मुलाकात से इनकार कर दिया, जूम पे मीटिंग, वो डिप्रेशन। तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर ली के साथ मुलाकात हुई, इन्होंने कहा जी देखें प्रेसिडेंट शी ने मुलाकात से इनकार कर दी। चौथे दिन जब प्रेसिडेंट शी की फोटो आई तब सारी की सारी ऑपोजिशन को सब्र आ गया। यानी कि 4 दिन तक एक आपका मुल्क का वजीर आजम स्टेट डिप्लोमेसी तस्वीर ना आती तो क्या होता? एक तस्वीर के पीछे उन्होंने सारा चाइना का दौरा बर्बाद कर, इनका माइंडसेट चेक करें। यानी कि किसी अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर को डब्बे से लेके और प्राइम मिनिस्टर ली की मुलाकात का एहतसाब दिन ब दिन करते रह गए। इस किस्म सच्ची बताएं आपको भी टेंशन थी कि नहीं है? हमने खुद डिप्रेस में है कि ये पता नहीं हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। प्रेसिडेंट शी की जब फोटो आई, झूठ बोल रहे हो, प्रेसिडेंट शी की जब फोटो आई ना, सारी ऑपोजिशन को सुकून और हमें भी सुकून आया, शायद बहुत अलग काम हो गया वेरी फ्रैंकली। अब जैसे खालिद मंसूर साहब बता रहे थे कि जी 19 मुलाकातें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुलाकातें अटेंड की, 7 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर साहब वो डिटेल बताना भूल गए, 2 जो MOU साइन हुए, $4.5 बिलियन हुआ है जिसमें रिसाइकलिंग का प्लांट गवादर में लगना है, $4.5 बिलियन का, और $2.4 बिलियन का IT सेक्टर का हुआ है जो वहां पे ऑप्टिक फाइबर बेचनी है गवादर में, और एक $250 मिलियन की टेक्सटाइल मिलनी। ये 3 तो $7 बिलियन कंफर्म आ गए। बाकी एग्रीकल्चर और बाकी चीजें तो चलो बात की बात है ना। माय पॉइंट इज कि एक आपका मुल्क का वजीर आजम, देखिए आप दासू डैम का इशू बना था, इन्होंने ऐसा कहा जी चाइना के साथ आपका खत्म हो गया, अमेरिका वैसे नाराज हो गया, ऐसे नजर आया। आज ये हालात हैं कि पुतिन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट जिसके साथ मुलाकात है, प्रेसिडेंट शी की 2 बंदों से मुलाकात हुई, एक प्राइम मिनिस्टर से और एक पुतिन के साथ, और प्रेसिडेंट शी ने किसी से मुलाकात की। नंबर 1। नंबर 2, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म को 22 साल, वहां इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी थे, ओनली 2 पीपल, कतर के अमीर भी थे, ओनली 2 पीपल मेट प्रेसिडेंट शी। और मजे की बात जो है ना, जो सबसे बड़ी बात है जो आपको ऑपोजिशन नहीं बताएगी, 22 साल के बाद पुतिन ने किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी हेड ऑफ द स्टेट को कहा आप मेरे पास आए, आई वांट टू टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया, मैं आपके साथ खड़े होकर दुनिया को बताऊंगा इस्लामोफोबिया कितना बड़ा इशू है। डॉक्टर साहब जस्ट थिंक ऑफ इट, दुनिया में इस्लामिक लीडर्स कौन कौन से मौजूद थे? टर्की को गिना जाता था, सऊदीया गिना जाता था। आज आपके लीडर को इस मामले गिना जाता है कि दुनिया की 3rd पावर जो है वो कह रही है आप मेरे साथ आए, हम इस इशू पे बात करेंगे, वी शुड टेल द पीपल दैट इट इज एन इशू। बजाय हमें एक्नॉलेज करने के, बजाय अपने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करने, वो टॉन्ट कर रहे हैं, डब्बे में बैठा है, जूम पे मीटिंग कर रहा है। ये इनका माइंडसेट है। इनसे ऑपोजिशन सारे सवाल, ऑपोजिशन इनसे मकसूद चपड़ासी का तो जवाब दे नहीं सके। दे वांट टू टॉक अबाउट डिप्लोमेसी, ट्रस्ट मी, आई वाज डिसअपॉइंटेड। एक ब्रेक में ले लूं, अभी तक की तो हीटेड डिस्कशन आपने देखी, लेकिन ब्रेक के बाद 2 एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे और इस डिस्कशन की दिलचस्पी में मजीद इजाफा हो जाएगा। अपनी सीट बेल्ट टाइट रखिए। वॉच मी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैंने आपको कहा था कि वक्फे के बाद 2 एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे। तो सेनेटर और अब्बास बुप्पी साहब जो कि तहरीक इंसाफ से हैं वो, और जनरल अब्दुल कयूम साहब जो कि PML के लीडर हैं, वो तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन मुझे ज्वाइन किया है जनाब हारून शरीफ साहब ने, जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर चुके हैं। इससे पहले वर्ल्ड बैंक से ताल्लुक़ रहा, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है ब्रिटेन का, उससे ताल्लुक़ रहा।
اکنامکس کی تمام جو اور چین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا, وہاں پڑھاتے بھی رہے, ٹریول کرتے ہیں, لکھتے ہیں اس حوالے سے بات, تو ایک ایکسپرٹ ہیں اس سبجیکٹ کے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے, فائنینس کے. ان کے ساتھ ہی مجھے جوائن کیا میر محمد علی خان صاحب نے, جو کہ انویسٹمنٹ بینکر رہ چکے ہیں امریکہ میں. اس کے علاوہ آتھر ہیں, رائٹر ہیں, بلاگر ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, لکھتے ہیں بہت زیادہ. ویری ویلکم ٹو بوتھ میر محمد علی خان صاحب اینڈ ہارون شریف صاحب. ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہارون شریف صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں ذرا, میر محمد علی خان صاحب آپ نے بڑے پرووکیٹو قسم کے, بڑے سینسیشنل قسم کے آپ نے ٹویٹ کیے, جس کا سب سے سینسیشنل ٹویٹ غالباً وہ تھا جو آپ سے 19 گھنٹے پہلے آپ نے کیا ہے. جب پرائم منسٹر نے لینڈ کیا تو آپ نے کہا, آفٹر ٹوڈے آئی کین سے پرائم منسٹر عمران خان تحریک انصاف ٹل 2028 RT if you agree. اردو میں یعنی آج کے اس کامیاب چین کے دورے کے بعد آپ نے اپنے اس انالیسس کا اظہار کیا کہ اب عمران خان 2028 تک وزیر اعظم رہ سکتے ہیں. ایسا کیا ہو گیا چین میں جس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے اس ایک ڈیسیجن, اس ایک وزٹ کے نتیجے میں, کہ وہ 2028 تک وزیر اعظم رہ سکیں؟ کیا ہوا ایسا؟ تھینک یو, السلام علیکم. دیکھیں, یہ صرف چین کی بات نہیں ہے. اگر آپ ساری ایکویژن میں سے مہنگائی کو نکال دیں, انفلیشن جو کہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا, تو آپ کو انٹرنلی سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر صحیح طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں, ہمارے ریمیٹنسز بڑھے ہیں, ہر چیز ہماری اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. ایک عام آدمی کو کیا چاہیے؟ ایک عام آدمی کو صرف اپنی مہنگائی پہ کنٹرول چاہیے, اور انشاءاللہ دس اومیکرون کمنگ ڈاؤن, آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ انفلیشن اگلے 6 سے 7 مہینے میں کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز, انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ایکسیپٹنس از اے ویری امپورٹنٹ میٹر. انٹرنیشنل ایکسیپٹنس میں آپ چائنا اور رشیا کو دیکھیں, دوز آر دا 2 موسٹ فارمیڈیبل allies we can have. چائنا نے 33 پوائنٹ اسٹیٹمنٹ, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے ساتھ ہماری رشیا کے ساتھ کبھی اچھی تعلقات نہیں رہے تھے, وہ پہلی دفعہ اچھا ہونے کو آ رہے ہیں. GCC کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بیٹھے ہیں, امریکہ کے آگے ہم جھکے نہیں. تو اور کیا کیا انڈیکیشنز آپ کو چاہیے؟ اگر ایک آدمی کو انڈیکیشن صرف شہباز شریف یا زرداری کی میٹنگ کو دیکھ کے چاہیے, تو آئی ڈسکاؤنٹ وٹ ایور از ہیپننگ in the political arena when it comes to the opposition. I look at the facts. I look at the domestic economic facts, domestic facts, and international facts. اچھا, اب ذرا روکے. ہارون شریف صاحب, میر محمد علی خان کو یہ لگتا ہے کہ اگلے 5-6 ماہ میں انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی, اور انفلیشن یعنی مہنگائی کو نکالیں تو باقی ساری میکرو اکنامک پکچر جو ہے امپروو کر رہی ہے, اور ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے چین اور روس کی شکل میں شروع ہو چکا ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ معید. دیکھیے, جتنے انالیسز ہیں انفلیشن پر اور میکرو اسٹیبلٹی پر, 2022 میں تو ہمارے اوپر پریشر رہے گا, اور ایوریج یہ لگتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں ہی رہے گا. ہاں, 2023 میں سب اشاریے بتا رہے ہیں کہ انفلیشن نیچے آنے کی طرف توقع کی جا رہی ہے, جو کہ ہمارے لیے ایک خوشائند بات ہے. اب آئیے, جہاں پر یہ ری الائنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں میں بہت دیر سے اس پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ ایک نئی اکنامک جیوگرافی ایمرج ہو رہی ہے, اور اس ٹرانزیشن کے اندر پاکستان اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرتا ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, نہ کہ چین کے اوپر یا روس کے اوپر. ہماری ابھی بھی انحصار جو ہے ایز ٹریڈنگ پارٹنرز, ایز لینڈرز, ابھی بھی ویسٹ پر بہت ہائی ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ ایک بٹن دبانے سے سوئچ ہو جائے گا, یہ ان لائکلی ہے, لیکن یہ انیویٹیبل ہے اگر ہم اس کو سنجیدگی سے اور فوکس طریقے سے کریں. جیسا کہ انڈسٹریل کوآپریشن کا اگریمنٹ ہوا ہے, بہت خوشائند بات ہے. یہ پروسیس میں نے 2019 میں شروع کیا تھا, خود ڈرافٹ کیا تھا, MOU سائن کیا تھا, اور ہم نے ایگری کیا تھا کہ یہ 3 ماہ کے اندر اندر فریم ورک اگریمنٹ سائن ہو جائے گا. تو یہ ہم جون جولائی 2019 میں تو نہیں کر پائے, لیکن اب جو ہم نے کر لیا ہے, چلے دیر آئے درست آئے, اب اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں بڑے کی چیلنجز سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکیں اس نئی چینج کے اندر کہ ہم کیپیبل ہیں کہ اس پہ ڈیلیور کر سکیں. اچھا, جنرل عبد القیوم صاحب,
جو صاحب آپ نے بڑی سینئر ایڈمنسٹریٹو پوزیشن لیفٹیننٹ جنرل آپ ریٹائر ہوئے, اس کے علاوہ آپ چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیفینس میں رہے, بڑی سینئر ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پوزیشنز جو ہیں آپ نے انجوائے کی, آپ سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این کے. یہ جو یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن دم توڑ دے گی اگر اس سال کے 6 مہینوں میں نہیں تو 2023 میں, اس کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن 2023 میں ہوتے ہیں اور حکومت مہنگائی پہ کنٹرول پا چکی ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں پرائم منسٹر دوبارہ ہی نہ الیکٹ ہو جائے. دیکھیں, ہمیں ریئلسٹکلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر دوبارہ الیکٹ ہو جائے. اگر لوگ چاہیں گے اور اگر جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میکرو اکنامک کے جو ان کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بیٹر ہو رہے ہیں, تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے بیٹر ہو, پاکستان بیٹر ہو. پارٹیاں تو اپنی جگہ ہیں, ایک آئے گی دوسری آئے گی, چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن جو حقائق ہیں آن گراؤنڈ, انفارچونیٹلی ہم جذباتی ہو کے یا تو ان کو ٹوٹلی نگیٹ کرتے ہیں اور یا پھر اس کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں انفلیشن جس طریقے سے جا رہی ہے یہ فوری طور کے اوپر قابو میں آنے والے نہیں ہے, بیکاز آپ کی جو روپی کی ڈی ویلیویشن ہے اس کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول جس طریقے سے, یہ دیکھو نا, 105 یا 125 سے یہ 182 تک گیا تو تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے. اس نے بھی پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز بڑے گمبھیر ہیں. آپ کا سرکولر ڈیٹ کا ایشو یا تو ہونا کہ 1100 ارب روپے ان کو ملا تھا تو انہوں نے چلو کم از کم نہیں کیا تو بڑھنے بھی نہیں دیا, وہ ابھی 2400 ارب روپے ہے. نہ چوری رکی ہے, لائن لاسز نہیں رکے اور سب کچھ ہے. اور ساتھ پھر ہر مہینے آپ دیکھتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. انڈسٹری سائڈ کے اوپر بھی کوئی بریک تھرو نہیں ہے, ایگریکلچر ریسرچ کی طرف آپ کا کچھ نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود اگر تو یہ بیٹر ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشحال ہو رہے ہیں, تو بائی آل مین دے مسٹ ووٹ فار دی سٹنگ گورنمنٹ اینڈ سے کہ اٹ مسٹ کنٹینیو, چونکہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی. لیکن اگر وہ لیکن آپ لوگوں نے تو سٹینڈ لے لیا 5 تاریخ کو کہ ہر صورت حکومت کو ہٹانا ہے, شہباز شریف صاحب نے. دی ریزن از دی سیم, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے بس کی بات بالکل نہیں ہے. یہ دیکھو نا, شادیانے بج رہے نا کہ ابھی پرائم منسٹر گئے ہیں تو چونکہ وہ پریزیڈنٹ ان سے ملے ہیں اور یہ چیزوں پہ اب نے MOU سائن کیا ہے تو آ گیا. میں ایز اے ملٹری سیکٹری ود 2 پرائم منسٹرز میں نے دیکھا کہ ایک وقت میں بی بی کے ٹائم کے اوپر کو 23 MOU سائن ہو گئے اور اس کے اوپر واپس آئے تو اس میں سے ایک بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. دیکھیں, دی کوشچن از کہ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اینڈ پروڈیوس ریزلٹس. آپ کو یہ نہیں, ابھی اس سٹیج کے اوپر آپ کو میں نے جیسے کہا تھا کتنے اکنامک کے اسپیشل زونز میں کیا پروگرس ہے. گوادر کے اوپر پانی, انرجی اور اس کی اور برتھیں بنانے کے لیے کیا آپ کے پاس پروگرس ہوئی ہے. آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. انرجی میں آپ نے اور کیا کچھ ایڈ کیا ہے. داسو کا کام شروع ہوا ہے, گڈ انف. اس کی لینڈ 123 ارب روپے کی پہلی حکومت نے ہائر کی تھی, انہوں نے بھی ایک فرض ادا کیا. کوئی احسان نہیں قوم کے اوپر, ہر حکومت کو اپنا کنٹریبیوشن کرنی ہے. اس حکومت نے کام شروع کیا, ویری گڈ. آئی ایم شیور کہ ابھی اس کو آگے چلانا ہے. آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, آپ ٹیررزم کی سچویشن کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب. یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کمر ٹوٹ چکی تھی 3-4 سال پہلے. سب کچھ آپ کی انرجی کے مسائل بھی حل ہو گئے تھے, آپ کی ٹیررزم بھی تھی. تو آپ کو یہ ٹیررزم ہوتا تو اس کی ذمہ داری آپ مالدیپ کے لیڈرشپ پہ تو نہیں ڈالیں گے نا. مطلب ہے یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی لاسز نہ ہو. 10 ٹرینڈ سولجرز. جل صاحب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. جی جل صاحب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. سینیٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ میں MS رہا ہوں, ملٹری سیکٹری رہا ہوں. وہ کہتے ہیں MOU تو سائن ہو جاتے ہیں. بے نظیر بھٹو نے 23 MOU سائن کیے تھے, ایک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. اور چین میں بھی جب بزنس لیڈرز کے ساتھ پرائم منسٹر بات کر رہے تھے, یہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جو اس پہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی کام بڑا سلو ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے کہا جی ہاں میں نے مطلب سن لیا ہے اور میں اس کو تیز کرنے کی کوشش کروں گا. جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گوادر میں انرجی نہیں ہے, بجلی ایران سے لے رہے ہیں, پانی وہاں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کام اتنا نہیں ہوا, ہوا میں زیادہ باتیں, جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے. تو اس پہ کیا ہے کہ 3.5 سال آپ کے گزر گئے, ریزلٹس نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے جیسے پہلے کہا یہ جو میں نے $4.5 ارب کا ایک اور $2.4 ارب اور $250 ملین یہ 3 کا ان کے MOU نہیں ہے. یہ تو کنفرم 3 کمپنیاں ہیں مطلب کنسورشیم سے. پہلے جو میں نے 4.5 وہ 3 کنسورشیم فائنل ہو گیا جی, وہ فائنل ہو گیا, یہ ہونا ہی ہونا ہے. ریسائکلنگ کا پلانٹ ہے, پیپر اینڈ میٹل بوتھ کا, اور گوادر میں لگ رہا ہے بیکاز پیپر اینڈ میٹل کا ریسائکلنگ کا پلانٹ لگ رہا ہے وہاں پہ جو دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ
प्लांट probably third largest in the world लगेगा वहाँ पे, तो that is final, और उसमें 40,000 नौकरियां क्रिएट होंगी, इतनी ज्यादा गवादर में तो बिजली है नहीं, बिजली ईरान से ले रहे हैं, पानी क्या होगा उसका? यही तो पता नहीं, वो बिजली का अरेंजमेंट वहां पे हो गया। हमने इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने इस दफा बिजली का इशू भी उनसे रेज किया। इनफैक्ट वो अगर आप कहें तो मैं डिटेल बता सकता, नहीं चाइनीज हमारे साथ जो आईपीपीज है उनके साथ फाइनल एग्रीमेंट्स है कि वहां पे चाइनीज ऑलरेडी बिजली काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज डॉक्टर साहब इज वर्कड आउट। 3 साल का प्रोजेक्ट है, पहले 6 माह में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और बाकी 2.5 साल में वहां पे ये टोटल डिटेल इलेक्शन तो हो जाने हैं 2023 में। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट एक्चुअली जो अपोजिशन जिस चीज को रेज करने की कोशिश करी है, दे आर कमिंग टू द टाइनी डिटेल्स। अगर आप इसको बड़े मैक्रो लेवल पे देखें, वन वाज द बिजनेस पार्ट, अदर वाज द डिप्लोमेटिक पार्ट। जिस तरीके से कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, शायद हिस्टोरिकली पहले कभी नहीं हो सकती। अच्छा, ये क्यों कहते हैं? आई टेल यू दैट पुराने ताल्लुकात हैं, ये तो 60 से चले आ रहे हैं। द फर्स्ट टाइम एवर चाइना ने बड़ी स्ट्रेटजी आपको कहा है, हम आपके साथ अलाइंड है ऑन द कश्मीर इशू। दे सेड कि जो कश्मीर में इंडिया एट्रोसिटीज लेके आ रहा है, वी स्टैंड बिहाइंड यू। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अफगानिस्तान को दुनिया ने अबैंडन कर दिया, वी स्टैंड बाय यू। बल्कि इसी फरवरी में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मार्च में सॉरी, कॉन्फ्रेंस जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी अटेंड करेंगे। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी अटेंड करें, डिपेंड्स अगर वहां से सारे हेड्स ऑफ द स्टेट आ गए तो। उज़्बेक, ईरानियंस एंड ताजिक्स एंड द अफगान के जो फॉरेन मिनिस्टर वो आएंगे और यहां से जो भी लीड करेगा फॉरेन मिनिस्टर दैट शोज ना। और आपको JC-10 का भी पता है कि वो भी एक चीज है, लेकिन वी कांट रियली डिस्कस अबाउट कि रफाइल के मुकाबले में JC-10 भी हमारे पास। सो थिंग्स आर इन पाइपलाइन, दुनिया आपको ओन कर रही है। एंड वन मोर थिंग, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे और मैंने उनसे सुना कि प्रेसिडेंट शी वाज वेरी एक्नॉलेजिंग, ही वाज एंडोर्सिंग, ही न्यू इट कि इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत जबरदस्त तरीके से खड़ा है और अमेरिकन भी इसको असेस कर रहे हैं। सो उनसे पूछना कि $4.5 अरब के कॉन्सर्ट कैसे होगा, 2.5 अरब कैसे मुकम्मल, दिस आर वेरी स्मॉल इश्यूज टू अंडरस्टैंड। ये तो कारोबार हो जाएगा। CPAC को एनर्जाइज करना वाज द मेन कॉन्सेप्ट। आपने CPAC का फेज 1 बनाया, सड़कें बनाई, पुले बनाई, आपके कुछ बैराज भी बने, बट यू नीड टू पुट अप जो आपके जोन्स हैं उनको एनर्जाइज करना वाज द बेस्ट पार्ट। जोन का जिक्र ही नहीं है जॉइंट स्टेटमेंट। इसी को जोन्स में तो ये साथ अब गवादर में जो है उसी में तो जोन में तो लग रहा है। सो धाबे जी इज ऑलमोस्ट डन, व्हिच इज नेक्स्ट टू कराची। एंड ऑलमोस्ट डन से क्या मतलब है? वहां तो कोर्ट केस 24 इंडस्ट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं। 24 इंडस्ट्री कोर्ट की वजह से रुका है। धाबे जी एंड फैसलाबाद, इलाम इकबाल आर द 2-1 दे आर ऑलमोस्ट स्टार्टेड। 24 के करीब इंडस्ट्रीज होगी। अब तो रशकाई पे भी काम शुरू हो गया। नहीं, रशकाई पे हो चुका है, इलामा इकबाल पे हो चुका है, धाबे जी में कहां काम शुरू? धाबे जी, ओ डॉक्टर साहब यही तो कह रहा हूं कि 24 टोटल इंडस्ट्रीज हैं 2 जोन्स में, धाबे जी, इलामा इकबाल, रशकाई। इसमें सिर्फ ये है पड़ा कि रशकाई का थोड़ा डिफरेंस आ रहा था, उसकी वजह से चले इस पे मजीद बात करते हैं। राइवल वर्जन्स हैं, एक दूसरे के अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, इंटरेस्टिंग अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, स्ट्रिप के हवाले से, सियासत के हवाले से। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूं हारून शरीफ साहब की तरफ। हारून साहब, ये जो प्रोजेक्ट्स MOUs वगैरह साइन हुए हैं, आप चूंकि चीन के सब्जेक्ट को डील करते रहे, आप पढ़ाते रहे, आपने ट्रैवल बहुत किया, आपका बड़ा इस पर ट्रैक्शन है, ये कितने क्रेडिबल हैं? ये हवाई चीजें हैं या इस दफा कुछ आपको लगता है वाकई पेशरफ्त हुई? नहीं भाई, ये तो बात क्रेडिबल है जब आप एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय करते हैं। और इस दफा जो मैंने पिच बुक देखी है पाकिस्तान की, वो बड़ी फोकस थी। उसके अंदर 5 सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया, कंपैरेटिव एडवांटेज बताया गया। तो इसके ऊपर इस दफा मेहनत हुई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और इवेंचुअली अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। यहाँ पर मैं कुछ चैलेंजेस हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो कि हमें एज ए नेशन और एज एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर्स बहुत संजीदगी से देखने पड़ेंगे। चीन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक फाउंडेशन होती है। अब उस पर इमारत खड़ी करनी है जो कि इंडस्ट्री है, जिससे जॉब क्रिएशन होगी, एक्सपोर्ट होगी। अब इस इमारत को खड़ी करने के लिए नंबर 1 चैलेंज, जहां तक मैं चीन से बातचीत कर रहा हूं और समझ रहा हूं उनके माइंड में, वो यकीनन सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, और हमें उस पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक जोन्स की सूरत हाल बिल्कुल हमारी तवक्को से सुस्त है, काम जरूर हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक जोन्स का जो स्ट्रक्चर है अगर हम दुनिया का देखें, जहां मेरी वरी है, हमारे पास फैक्ट ये है कि हमारे पास गैस की किल्लत है और रहेगी। अब अगर हमने इंडस्ट्री को लाना है तो हमें कुछ ट्रेड ऑफ्स करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि वोट लेने के लिए हम गैस के सियासी कनेक्शन भी दें और इकोनॉमिक जोन को भी दें। सेम इज द इशू विद अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा रेट अभी खित्ते में कुछ ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी तसलसल नहीं है, तो यूटिलिटीज के चैलेंज है। इसका हल ये बाकी ममालिक ने किया है कि इकोनॉमिक जोन्स को जो अथॉरिटी देखती है
وہ ان کو اگلے 10 سال کے لیے یوٹیلیٹیز کی، ٹیکس کی چھوٹ کی، پالیسیز کی، گیس کی، کسٹمز کی جو قوانین ہیں اس کی ایک سرٹنٹی دے دیتے ہیں آئین کے تحت، تاکہ اس کو کوئی حکومت چھیڑ نہ سکے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اعتماد بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہ ہے کہ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، کچھ صوبے کے پاس ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ ان ٹریڈ آفس میں فریگمنٹیشن کو ختم کیا جائے، ادارہ جاتی اصلاحات کی جائیں. جب میں چیئرمین تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا، میں نے چین کے لیے انڈسٹریل کوآپریشن کا ڈویژن پورا بنایا تھا. تب سی پیک اتھارٹی نہیں تھی. اب ہم نے اگر سی پیک اتھارٹی بنائی ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو یا تو اس ڈویژن کو اور سی پیک اتھارٹی کو اکٹھا کیا جائے، لیکن انویسٹر کو 2-3 گھروں میں نہیں جانا چاہیے. تیسرا بڑا جو یہاں پر اس صورتحال کے اندر چیلنج ہے وہ ہماری بیوروکریسی کی کیپیسٹی ہے. ہماری بیوروکریسی کی کیپیسٹی بہت کم ہے چین کے مقابلے میں، اور ہم کمرشل ٹرانزیکشنز نہیں کر پاتے. اسی طرح جب کمپنیاں آئیں گی ڈسپیوٹس آئیں گے، ہمیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو اتھارٹی ہے وہ قانوناً اکنامک زون کو دینی پڑے گی، جیسا دبئی نے کیا ہے، قطر نے کیا ہے، قزاقستان نے کیا ہے. اب یہ جو چیلنجز ہیں حکومت کے الیکشن ایئر میں ایسی اور اس میں سے کورٹس کو باہر بڑا زبردست پوائنٹ چلے گا کہ ہو جیسا کہ دبئی میں انہوں نے ڈی ایف آئی سی میں کیا ہے، اور جس کو سے جو ڈومیسٹک آپ کی کورٹس ہیں ان کو باہر نکالنا پڑے گا. لیکن پاکستانی کورٹس میں جو پھنس جاتا ہے بزنس مین، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. آگے میں اس کو میر محمد علی خان صاحب، چونکہ آپ بہت بڑے آپٹیمسٹ ہیں، سیکیورٹی تو ظاہر چاہیے نا چائنیز کمپنیز کو. یہ نوشکی اور پنجگور میں ہم نے جو حملے ہونے دیے، حالانکہ نومبر 2020 میں ہم نے 100 صفحات کا ڈوسیر نکالا، ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ بلوچ انسرجنٹ سب نیشنلسٹ کو اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک امبریلا آرگنائزیشن براس کے نام سے کھڑی کر رہی ہیں. ہمیں پتا تھا کہ حملے ہونے والے ہیں، پھر حملے ہم پہ ہوئے، اور حملے اس وقت ہوئے جب وزیر اعظم پاکستان چین پہنچنے والے تھے، اس سے ایک دن پہلے حملے ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ چین کو میسج دیا ہندوستان کے ہینڈلرز نے کہ بھائی تمہاری انویسٹمنٹس جو ہیں یہاں پہ سیف نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. بیوروکریسی ہماری اتنی سلو ہے کہ وہاں پر بھی وزیر اعظم کے سامنے یہی کمپلین کی ہے چائنیز نے کہ پاکستان میں کام جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ ان دونوں چیزوں پہ؟ دیکھیں، optimistic doesn't mean being a fool and living in a fool's paradise. Optimistic means optimistic to find a solution. سب میں پہلے تو دیکھیں، ہم 14 سال کی ٹیررزم سے نکل کر آئے ہیں. اسپوریڈکلی یہ چیزیں ہوں گی، بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. بoston میں بھی بامبنگ ہوئی، اس کے بعد دوسری جگہ بھی ہوئی 9/11 کے بعد. کیا 9/11 کے بعد امریکہ سے بڑی انٹیلیجنس نیٹ ورک کسی کا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سیکھا؟ بالکل سیکھا. These slippages happen, but they should not happen because they happen at the cost of human lives. مگر دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا پاکستان میں جب ٹیررزم ہو رہی تھی کیا ہماری اکانومی بالکل ٹھپ ہو گئی تھی، بیٹھ گئی تھی؟ نہیں. اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان از اے فارمیڈیبل ایلائی ٹو بی لکڈ ایٹ. جب آپ دیکھیے، پرسپشن آف اے کنٹری ریلیٹس ٹو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہاں یہ اکثر نہیں بتایا جاتا ہے. ہمارا پرسپشن جو پہلے تھا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا. ہمارا پرسپشن اس وقت کرونا کے درمیان بھی نارملسی انڈیکس میں صحیح رہا ہے. ہمارا پرسپشن فارن ریلیشنز میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، رشیا آ رہا ہے، جرمنی بلا رہا ہے، ٹرکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جی سی سی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. یہ ہر چیز جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی وال اسٹریٹ سے یہاں دیکھتے ہوئے گزاری ہے یا دوسرے ملکوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے گزاری ہے. ہم وہاں سے اٹھ کے آ کے پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹی دیکھنے کے لیے کوئی گھومتے پھرتے نہیں ہے گاڑی میں. ہم رپورٹس دیکھتے ہیں، پریس کٹنگز دیکھتے ہیں، ریٹنگز دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ان کی اسٹیبلٹی ہوئی ہے، پرسپشن ان کا پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. تو کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ ہم 2008 رک جائیں جان صاحب، پرسپشن دیکھ لیں. جان صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جنرل عبدالقیوم صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں میکرو سٹیبلٹی آ رہی ہے، اگر انٹرنیشنل سپلائی چینز بحال ہو گئیں اور انفلیشن دم توڑ گئی تو اپوزیشن کی پولیٹیکل چانسز فیڈ کر جائیں گے. اسی لیے پی 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 اور پی ایم ایل این اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ اسی وقت کچھ کر گزرو اس سے پہلے کہ صورتحال بہتر ہو جائے. دیکھیں، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ ازمپشن ٹھیک نہیں ہے. اپوزیشن بھی اتنی محب وطن ہے جتنی پاکستان کی حکومت ہے یا ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگ ہیں.
آنیسٹلی میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر چائنا گئے. جب بھی کوئی پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جاتا ہے تو ایک اچھی خبر آتی ہے, کم از کم انٹریکشن ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن اس لیے شور مچا رہی ہے کہ کہیں بہتری نہ آ جائے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے بہتری آئے. دیکھیں فیصلہ اپوزیشن نے یا حکومتی پارٹی نے نہیں کرنا کہ اگلی دفعہ حکومت میں کون آئے گا, یہ پبلک نے کرنا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی ایک آبزرویشن ہو سکتی ہے, لیکن آپ جب کالا شاہ کاکو میں یا بیرا میں یا چکوال میں جا کے کسی مائی سے پوچھیں جن کی کوئی سیلری نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کی فیس دینی ہے, آپ نے چینی لینی ہے, پتی لینی ہے, گھی ہے, آپ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, 400% اور 300% چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو لوگ بلک گئے ہیں نا. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے مارگن سٹانلے کی کیا رپورٹ آئی ہے یا وال اسٹریٹ جرنل نے کیا کہا یا اسٹینڈرڈ اینڈ پور کیا کہہ رہا ہے. اگلے چند دنوں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, نو کانفیڈنس ووٹ لائیں گے. موید میں ایک چیز کہنا چاہوں. نہیں جان صاحب, نو کانفیڈنس ووٹ لائیں گے. نو کانفیڈنس جان صاحب, نو کانفیڈنس ووٹ ہم آتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نو کانفیڈنس موشن ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ہے پروویژن, اور وہ لایا جائے گا صرف اسی صورت میں جب ان کو پتا ہوگا کہ ابھی یہ جیت سکتے ہیں اپنے طور پہ. ابھی دیکھیں حکومت کی میجارٹی, اگر وہ میجارٹی ان کی نہ ہوتی تو وہ حکومت میں نہ ہوتے. لیکن یہ نو کانفیڈنس ووٹ کا فیصلہ ایکچولی یہ جو ایلائز ہیں انہوں نے کرنا ہوگا, جو اوپر سے تنقید بھی کرتے ہیں, 7 وزارتیں بھی رکھی ہوئی ہیں, لیکن جو الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ دے ول بی کنسیڈرڈ ایز پارٹی ٹو دس کرائم, جہاں لوگوں کی سب کچھ لٹ گیا ہے اور وہ ان کا جینا آرام ہو گیا, خط غربت سے لوگ نیچے اتر گئے ہیں. اچھا میں سینیٹر صاحب پہ وائنڈ اپ کر دوں ڈسکشن کو. سینیٹر صاحب ایک تو یہ کہ آپ کو جاتے میں ڈر لگتا ہے. موید میں ایک بات کہنا, یہ میں ایک اپوزیشن کے لوگ ہمیں روز بتاتے ہیں کہ آپ کے لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ ان کو گندے انڈے ماریں گے. ایک یہ, اور کیسے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے, اس لیے لوگ ادھر چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں, جیسے خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ آج آپ نے اعلان کر دیا وزیر اعظم نے اور آپ کی پارٹی نے کہ آپ لوگ اپنے جلسے کریں گے, یہ کیا ہے؟ وہ بھی قومی کرون کے درمیان. پہلے تو میں آپ کی بات کہہ دوں کہ واقعی بات ایسی حقیقت ہے کہ ان کو جو پرسیپشن کھا رہی ہے کہ اگر واقعی سپلائی شاک ختم ہو گیا اور انفلیشن ہم نے کنٹرول کر لی تو ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں بچ جائے گا. دیٹس وائی دے رشنگ ٹوورڈز اٹ. ادروائز جو دنیا جس پرسیپشن کی بات کر رہے تھے, میر صاحب کر رہے تھے, پرسیپشن انڈیکس تو ہمارے بہت ہائی ہیں. اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے 3rd نارملیسی انڈیکس میں آگے کہ کووڈ کے بعد جس طریقے سے آپ نے ریسٹرین کیا, یو ار 3rd ون. IMF کی آج کی رپورٹ ہے 174 صفحے کی, اس نے کہا آپ کی ریزیلینٹ اکانومی ہے اینڈ وی فورس تھی کہ 2028 تک آپ مسلسل 5% گروتھ کرتے جائیں گے. یہ فگرز ایسی جسے ڈر نو کانفیڈنس آ رہا ہے. نہیں, کانفیڈنس کیسے لے کے آئیں گے؟ سینٹ بھی آپ نے دیکھ لیا پچھلے ہفتے نو کانفیڈنس, وہ تو ان کو اوقات کا آپ کو اندازہ ہو گیا. اب پرائم منسٹر جا رہے رشیا, میں آپ کو وقت ختم ہو گیا, رشین میں جا رہے ہیں, ان کا سارا مائنڈ سیٹ اس پہ ہم رشیا جائیں گے, پھر پرسیپشن $2.5 ارب کی ہے پائپ لائن جس پہ سائن کرنے جا رہے ہیں. میرا وقت ختم ہو گیا میر صاحب, میں آپ کو جی بالکل, اب تو سینیٹر صاحب کو بھی نہیں لے سکا, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. پروڈیوسر چیخیں مار رہا ہے میرے کان میں. آپ نے یہ ڈسکشن دیکھی, خاصی تیز و تند تھی. فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.